ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو موت آ گئی اس کے لیے قیامت آ گئی۔ موت کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت صغریٰ قرار دیا ہے۔ جس گھر کے آنگن میں موت آتی ہے اس آنگن میں قیامت اتر آتی ہے۔ اس قیامت صغریٰ کی طرف ہم سب رواں دواں ہیں۔ ہر آنے والا لمحہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال ہمیں رب کی ملاقات کے قریب کر رہا ہے۔ میرا اور آپ کا وہ وقت یقینی بھی ہے اور وہ پہلے سے قریب بھی ہے۔ موت کا وقت قریب آ رہا ہے، زندگی کی برف پگھل رہی ہے۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت بھی جان لو اور شکر بھی کر لو۔ وہ کون سی ہیں؟ جوانی کا بڑھاپے سے پہلے، موت کا بیماری سے پہلے، مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے، فرصت کا مصروفیات سے پہلے، زندگی کا موت سے پہلے۔ میری بہنوں، یہ زندگی عارضی ہے، وہ زندگی ابدی ہے۔ یہ ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ یہ کم تر ہے، وہ برتر ہے۔ یہ زندگی مکھی اور مچھر کے پر اور مردہ بکری کے بچے کے سمندر کے پانی کے مقابلے میں، انگلی سے لگے ہوئے پانی کے مقابلے سے مشابہت۔ اللہ ہمیں غیر اہم کو کم اور اہم کو زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت کا کڑوا کسیلا گھونٹ تو ہمیں پینا ہی پینا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ اور ہو نہ ہو، لیکن موت کا آنا برحق ہی برحق ہے۔ جس گھر کو ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں، ہم اس گھر سے رخصت ہونا ہی ہونا ہے۔ اس سفر کی تیاری کر لیجئے، وہ سفر جس کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ سخت، طویل اور تنگ ہے۔ اس سفر آخرت کے لیے چند احادیث دہرا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جب میری میت میرے صحن میں رکھ دی جائے اور لوگ آ کر میرا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے تو مؤذن کی اذان سن کر کیا میں نماز پڑھ سکوں گا یا میں اپنے درازوں سے پیسے نکال کر صدقہ خیرات کر سکوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، صرف 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ یہ لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ وہ نفع دینے والا علم جو لوگوں کو نفع دے، جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا۔ اگر وہ قرآن کا ہے تو بہترین ہے۔ وہ مال جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا۔ خرچ کریں اس وقت سے پہلے کہ ہمارا سفر آخرت شروع ہو جائے۔ اور نیک اولاد جو وہ چھوڑ گیا، وہ اولاد جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، قیامت کے روز اس کے والدین کے سروں پر عزت کا تاج ہوگا۔ اپنی اولادوں کی حفاظت کر لیجئے، انہیں نماز اور قرآن سے جوڑ لیجئے۔ وہ نیک اولاد جو بخشش کی دعا کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کاش ہمارے بیٹے ہمارے جنازے پڑھنے والے بن جائیں۔ اپنے بیٹوں کو اس قابل بھی بنا دیجئے، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت بھی کر دیجئے۔ یاد رکھیں، کوئی بڑے سے بڑا عالم دین میرا جنازہ پڑھے گا نا، وہ دعائیں پڑھے گا، لیکن اگر میرا اپنا بیٹا جنازہ پڑھے گا تو وہ دعا پڑھے گا نہیں بلکہ دعا مانگے گا۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو سنت کے وہ طریقے بھی آ جائیں، وہ ہمیں غسل دینے والیاں بن جائیں۔ اللہ ہمارے بیٹے ہمارے جنازے پڑھنے والے بن جائیں۔ قبر کے سوالوں کی تیاری کر لیجئے۔ تمہارا رب، تمہارا نبی اور تمہارا دین کیا تھا؟ دائیں ہاتھ سے نماز، پائنتی کی طرف سے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم، الٹے ہاتھ کی طرف سے زکوٰۃ، سامنے سے صدقہ، سرہانے کی طرف سے قرآن۔ سورۃ ملک رات کو اپنا لیجئے۔ قیامت کے روز اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ پھر 5 سوال جن کے بغیر کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا۔ ان 5 سوالوں کو یاد بھی کر لیجئے اور ان کے جوابوں کا محاسبہ بھی کر لیجئے۔ کیا میں نے تیاری کر لی؟ جوانی کس حال میں گزری؟ تمہیں بڑی طاقت، بڑی صلاحیت، بڑی فرصت، بڑا حافظہ، بڑی قوت، بڑی صحت دی تھی۔ کیا کھاتے تھے؟ کیا پیتے تھے؟ جوانی کے بعد بھی تو کئی سال ملے تھے۔ جوانی کی توبہ بھی کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ باقی زندگی کہاں گزاری؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا تھا؟ یہ شاید سوال عورتوں سے بھی ہوگا۔ اپنے بیٹوں کو رزق حلال کمانا بھی سکھایا تھا کہ نہیں؟ چوتھا سوال، مال کیسے خرچ کیا تھا؟ جب علم دیا گیا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا تھا؟ اللہ ہمیں علم پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔
وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.